اللہ کے رسول نے اسی لیے اشارہ کیا ہے، آئے خواتین، آئے لیڈیز، آئے عورتوں، تمہارا شوہر تھکا ہوا، ماندہ ہوا، پریشان حال، بزنس کر کے مزدوری کر کے جب تھکا ہوا گھر میں آتا ہے تو عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے تھکے ہوئے شوہر کا کھل کر استقبال کرے۔ جیسی دروازے پر دروازہ کھولنے جائے تو مسکراتے ہوئے اس کا دیدار کرے۔ یہاں ہوتا الٹا ہے، عورت آدمی دن بھر بیچارہ کام کر کے آیا اور جیسی گھر میں گھسا بیوی نے اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ پلک خراب ہو گیا بجلی کا، پنکھا نہیں چل رہا ہے، موٹر پھک گیا۔ ارے اللہ کی بندی، یہ بات تھوڑی دیر میں بھی کہہ سکتی تھی، تیرا شوہر گھر میں آیا ہے، وہ تیرا شوہر ہے، بجلی میکینک نہیں ہے جو بجلی سنبھالے گا۔ آتے ہی وہ آئے کب سے بجلی خراب ہے، اس کا موڈ خراب ہو گیا، کمبخت تو دن بھر کا تھکا ہوا آیا ہوں۔ بہت سی عورتیں شکایت کرتی ہیں میرا شوہر 12 بجے رات میں گھر میں آتا ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھا رہتا ہے، 1 بجے گھر میں آتا ہے۔ میری بہنوں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، سنو، اگر تم گھر میں اچھے کپڑے پہن کر نہیں رہتی ہو، بن سنور کر نہیں رہتی ہو، صاف لہجے میں کہہ دوں کہ پرفیوم اور خوشبو لگا کر میک اپ کر کے گھر میں تم نہیں رہتی ہو، تو پھر تمہیں یہ شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ میرا شوہر 12 بجے گھر میں آتا ہے، 1 بجے گھر میں آتا ہے۔ وہ پوری رات بھی گھر نہیں آئے گا، کیونکہ جب تم اس کے لیے بن سنور کر تیار ہی نہیں ہو تو وہ اتنی جلدی آ کر کیا کرے گا تمہارے پاس؟ بدبو سونگے گا تمہارے پسینے کی۔ اس عورت کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، 12 بجے آتا ہے، 2 بجے آتا ہے، ہم تو کہہ رہے پوری رات نہ جائے، بنگر بن کے رہے گی، کون جائے تیرے پاس؟ ہاں، تمہاری شکایت اس وقت جائز ہے جب تم بن سنور کر اپنے شوہر کا انتظار کرو۔ عورت لپسٹک بھی لگا سکتی ہے، آتی تھی پہلے لپسٹک، اس میں خنزیر کی چربی، اب ساری کمپنیوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری لپسٹک میں چربی خنزیر کی چربی، سور کی چربی کی آمیزش نہیں ہے۔ کمپنیوں نے اس بات کا پرمان پیش کیا ہے اور گواہی دی ہے۔ اگر کنفرم ہو کہ سور کی چربی ہے تب تو نہیں لگا سکتی ہے، لیکن نہیں ہے تو لگا سکتی ہے۔ اور شوہر کے لیے باہر نہیں، باہر جا رہی لپسٹک لگا کے پتہ نہیں ایسا لگتا ہے جیسے کس کا خون پی کے آ رہی ہے۔ اپنے گھر میں رہو، آدمی زیادہ سے زیادہ یہی سمجھے گا نا گھر کی اپنے آدمی کا خون پیا، وہ تو پیو، وہ تو روز پی رہی ہو، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کا شوہر لپسٹک کو پسند کرتا ہے تو آپ گھر میں لپسٹک لگا سکتی ہیں، کریم پاؤڈر لگا سکتی ہیں، رنگ ظاہر ہو ایسا میک اپ آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ مرد کی زینت، مرد کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر نہ ہو، خوشبو اٹھے، خوشبو اٹھے، یہ مرد کی زینت ہے۔ کیا ہے؟ رنگ ظاہر نہ ہو۔ مثلا مرد لپسٹک نہیں لگا سکتا لیکن خوشبو خوب لگائے، جتنی لگا سکتا، جنت الفردوس لگائے، عود لگائے، کستوری لگائے، یہ لگائے، خوشبو اڑ رہی ہو۔ مرد لگا سکتا ہے، لگا کے کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ لیکن عورت کی زینت اس میک اپ میں ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو دبی ہوئی ہو، خوشبو دبی ہوئی ہو، اور رنگ ظاہر ہوگا، لپسٹک لگائے گی تو رنگ ظاہر ہوگا، کریم پاؤڈر سرخ لگائے گی تو رنگ ظاہر ہوگا۔ یہ عورت کا میک اپ ہے۔ لیکن عورتوں، میری ماں بہنوں، یہ سارے ہتھیار صرف اپنے شوہر پر استعمال کر سکتی ہو، کسی دوسرے غریب انسان پر نہیں۔ وہ تو مر جائے گا بیچارہ، شوہر کو مارو، اس لیے کہ تمہیں یہ سارے ہتھیار چلانے کی اجازت شریعت نے دی ہے، لیکن شوہر پر، کسی اور پر نہیں۔ فرمایا تمہارا شوہر گھر پہ آتا ہے تو اس کی تکان دور کرو، ہنس کر اس کا استقبال کرو، مسکرا کر اس کا جواب دو۔ اب گھر میں آیا بیچارہ تھکا ہوا، دیکھا عورت کچن میں گھسی ہوئی ہے، کپڑے سکڑے ہوئے، ایک پیچھا باہر جا رہا ہے، ایک اوپر جا رہا ہے، اور بال بکھرے پڑے ہیں، کچن کی گندگی لگی ہوئی ہے۔ ارے تجھے معلوم ہے کہ 5 بجے میرا شوہر آفس سے آتا تو 4 بجے تک تو نے کام کیوں نہیں سمیٹے؟ اپنے شوہر کا استقبال اچھے کپڑوں میں، اچھی خوشبو میں، اچھے میک اپ میں کیوں نہیں کیا؟
अब सोच रहा घर पे जाऊं तो अपनी बीवी से गले मिलूं, थका हुआ हूं, कुछ सुकून हासिल करूं। घर में क्या देखा, ये तो भंगन बनी बैठी, गुस्से में आया, तला तला तला। इससे तो अच्छा मेरी ऑफिस वाली थी, कम से कम बंठन के बैठी थी। फिर वो देर से आएगा तुम्हारे घर, क्यों आएगा? 10-9 बजे क्यों बैठेगा तुम्हारे पास? घर में आता तुम भंगन बन के रहती हो, तो फिर ऑफिस वाली ही को ना पसंद करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जायज है, वो गलत कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा गलत तुम कर रही हो, क्योंकि तुम उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती हो। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, ज़चकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था अरब के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। अगर उसके दिल की आग को तूने नहीं बुझाया तो तेरा शौहर गलत काम में पड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है, उसके खिरमन में आग लग सकती है, वो गलत रास्ते पर जा सकता है। फरमाया कि औरत को इस हाल में भी अपने शौहर के पास आना पड़ेगा और इस पोजीशन में भी वो अपने शौहर को अपने जिस्म से नहीं रोक सकती हो। सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम चूल्हे पर भी बैठी हो, रोटियां पका रही हो, आग जल रही हो, रोटी जलती है तो जल जाने दो, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाता है कि तुमसे कुछ फायदा हासिल करे, तो तुम चूल्हे को छोड़कर, रोटियां पकाना छोड़कर अपने शौहर के पास जाओगी, उसके अरमान को पूरा करोगी, उसके दिल के मकसद को पूरा करोगी। इसमें ना नू नहीं होना चाहिए। मेरी माँ बहनों, ये तुम्हारा घर बनाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस हद तक इजाजत दी है, इस हद तक हुक्म दिया है औरतों को, ताकि तुम्हारा भी घर बना रहे और उसका भी घर बना रहे और वो दूसरी तरफ न भटकता। शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी हर हाल में जरूरी है। यहाँ तो शौहर की इताअत होती है, शौहर की। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी की तारीफ कर रहे हैं, आयशा सिद्दीका की, तो आयशा भी तारीफ कर रही हैं, और इधर तो हाल ये होता है कि औरतें जल्दी तारीफ करती नहीं है शौहर की। जिंदगी भर नाजो नेमतों से पालता रहा हो, एक मर्तबा उसकी आप मर्जी के खिलाफ काम कर दीजिए, या एक मर्तबा थोड़ा सा उसको पैसा वैसा कम मिल जाए, तो क्या कहेगी, जिंदगी में कभी सुकून मिला है तुम्हारे घर? पूरी जिंदगी पे पानी फेर देगी आप, पूरी जिंदगी में पानी फेर देगी, पूरी जिंदगी। सुना हो किस्सा, एक पीर साहब थे, उनकी बीवी उनको पीर ही नहीं मानती थी। अब तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूँ। एक बार उस औरत ने देखा कि आसमान पर एक पीर साहब उड़ रहे हैं, मुसल्ला हवा में बिछा हुआ है और उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो औरत ने अपने शौहर से कहा, एक तुम पीर बने फिरते हो, आज मैंने पीर देखा है। देखा है? कहाँ? आसमान में। कैसे देखा? का मुसल्ला बिछाया था। अच्छा, हवा में उड़ रहा था। बीवी ने कहा, हाँ तुम्हें कैसे मालूम? नमाज पढ़ रहा था ना। हाँ, हवा में उड़ रहा था ना। हाँ, वो मैं ही तो था। उसका शौहर बोला, वो मैं ही तो था। बीवी झट से कहती, हाँ मुझे लगा कि तुम थे। कहा क्यों? कहा इसीलिए तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, उड़ना नहीं आ रहा था तुम्हें, फिर कभी निकाल। अभी तक उसकी तारीफ कर रही थी, जब सुना कि ये कह रहा कि वो मैं ही तो था, तो कह रही तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। और एक मुरीद ने अपने पीर को ख्वाब में देखा कि जन्नत में घूम रहे हैं, 70 हूरों के बीच में बैठे हुए हैं। हमारे पीर साहब जन्नत के शहद और दूध की नहरों में गोते लगा रहे हैं। सुबह आंख खुली उनकी, कहने लगे अपने पीर साहब को जाके खुशखबरी सुना दूं, अरे तुम तो जन्नती आदमी हो। जैसे पीर साहब गए, पीर साहब के घर मुरीद गया, उसने दरवाजे को दस्तक दी तो क्या देख रहा, अंदर आवाजें आ रही हैं, तड़ा तड़ तड़ा तड़। उसने झांक के देखा, शायद पीर साहब पिट रहे हैं। उसने सुराख से ऐसी झांक के देखा तो क्या देखता है कि पीर साहब की बीवी झाड़ू से पीट रही है पीर को। वो कहता, अरे यार ये क्या हो गया,
میں نے تو خواب میں دیکھا کہ پیر صاحب جنت میں گھوم رہے ہیں، 70 حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو ایک نہیں سنبھل رہی ان سے۔ یہ بیچارہ جانے لگا، پیر صاحب دروازہ کھولتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں گھر۔ ادھر آؤ۔ کیوں آئے تھے؟ ارے کچھ نہیں یار، آیا تھا بہت بڑی خوشخبری سنانے، لیکن اب موڈ خراب ہو گیا میرا، میں جا رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا یار؟ ارے بتاؤ نا کیا ہوا، کیا پریشانی تھی؟ ارے کچھ نہیں پیر صاحب، رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ 70 حوروں کے بغل میں آپ بیٹھے، وہ ادھر سے بوسہ لے رہی ہے، وہ ادھر سے پکڑ رہی ہے، اور آپ مست ہیں، دودھ کی اور شہد کی نہروں میں گوتے لگا رہے ہیں، جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ کو خوشخبری سنا دوں، یہاں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جھاڑو سے پٹ رہے ہیں، کتنا برا حال آپ کا۔ تو پیر صاحب ہار ماننے والے کب ہیں؟ پیر صاحب نے کہا میرے مرید تم نے خواب تو بالکل صحیح دیکھا، خواب میں ہی تھا، خاک تم تھے، یہاں جھاڑو سے پٹ رہے ہو، میں تھا۔ ارے سنو تو پہلے، تم نے خواب میں جو مجھے دیکھا جنت میں، وہ بالکل صحیح دیکھا، وہ اللہ نے مجھے ہی کو جنت دی ہے، لیکن وہ جنت ملی کیسے وہ تمہیں معلوم ہے؟ کہا میں کیا جانوں؟ کہا اپنی بیوی کے ہاتھ سے روز جھاڑو سے پٹتا ہوں اور اسی پر صبر کرتا ہوں، اس صبر کے بدلے میں اللہ نے مجھے جنت دی ہے۔ پیر صاحب ہار ماننے والے کب ہیں؟ مولوی اور پیر کبھی ہار مانتا ہے؟ کبھی نہیں مانتا۔ وہ کوے اور کبوتر والا چٹکلا سنے ہیں نا آپ؟ ایک شکاری کے جال میں کوا بھی پھنس گیا اور کبوتر بھی پھنس گیا، تو کوا بھی رو رہا تھا کاؤں کاؤں کاؤں، کبوتر بھی گڑ 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 پھنس گیا۔ تو کوے کو غصہ آیا، کوے نے کہا چپ، گڑر کو کرتے کرتے کان پکا دیے میرے۔ تو کبوتر بولا تو بھی تو کاؤں 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 کر رہا ہے، تو نے تو میرے کان پکا دیے۔ تو کوا بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کبوتر بولا ارے میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں تو حلال ہوں، اور یہ شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹ کے ذبح کر کے کھا جائے گا، مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، تو نے کاؤں 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 کر کے میرے کان کائے پکا دیے، چپ۔ کوا بولا میں تم سے زیادہ پریشان ہوں۔ کبوتر بولا مجھ سے زیادہ پریشان ہوں؟ ارے تو حرام ہے، تو یہ تو جال سے نکال کے اڑا دے گا شکاری، تیرا کیا کرے گا؟ یا پنجرے میں بند کر دے گا تو کھانا پانی دے گا، تو کٹے گا تھوڑی، ہمیں تو کٹنا ہے۔ کوا بولا چپ، کٹنا ہے، یہ جال کسی جاہل کا نہیں ہے جس میں ہم پھنسے ہیں، یہ ایک مولوی صاحب کا جال ہے جس میں ہم پھنسے ہیں۔ کبوتر بولا کیا کہ ہاں؟ تو کبوتر نے پوچھا کہ مولوی صاحب کا جال ہوا تو کیا ہوا؟ ارے مولوی میں کوئی بھروسہ نہیں، کب کوے کو بھی حلال کا فتویٰ دے کے کاٹ کے کھا جائے، میں تم سے زیادہ پریشان ہوں، مولوی کبھی ہار مانتا نہیں، پتہ نہیں کب فتویٰ دے دے کوا بھی حلال ہے، یا یہ کہہ دے کالا کوا حلال ہے، یا یہ کہہ دے کہ 2 پیر والا کوا حلال ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کب حلال کا فتویٰ دے اور ہم کو کاٹ کے کھا جائے۔ مولوی پیر کبھی نہیں ہارتا، کبھی نہیں، سب پریشان ہیں ان سے۔ تو وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری، یہ 4 کام جو عورت کر لے، امام کائنات نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا المرأة اذا صلت 5 وصامت شهرا واحسنت فرجا واطاعت بعلها، جو عورت یہ 4 کام کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اور اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، ایسی عورت سے کہا جائے گا آئے اللہ کی نیک بندی، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا، تو جس دروازے سے انٹری پانا چاہے پا جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں۔ میری ماں بہنوں لو، تمہارے لیے یہ 4 کام کرنے پر اللہ کے رسول فرماتے کہ جنت میں انٹری مل رہی ہے تمہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، شوہر کی اطاعت کر لو، شرمگاہ کی حفاظت کر لو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے۔ جنت میں جانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، بخاری کی روایت ہے، اچانک آپ نے ایک سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، تم لوگوں میں سے آج روزہ کس نے رکھا؟
نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، فرض روزے تو سب رکھتے تھے. اے صحابیوں بتاؤ تم لوگوں میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ. ابو بکر صدیق اٹھتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے. کہا بیٹھ جاؤ. لوگوں روزہ رکھنے میں ابو بکر آگے نکل گئے. اب دوسرا سوال بتاؤ، من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم لوگوں میں سے آج کسی مسکین کو کھانا، کسی بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ. دوبارہ ابو بکر صدیق اٹھتے اور کہتے ہیں اے ابو بکر میں روزے سے تھا، میرے حصے کا کھانا بچا ہوا تھا، میں کھانا کھا نہیں سکتا تھا روزے کی حالت میں، اس لیے میرے دروازے پر ایک بھوکا آدمی آیا، مسکین آیا، میں نے اپنے حصے کا کھانا اس کو کھلا دیا. آپ نے کہا لوگوں ابو بکر کھانا کھلانے میں بھی آگے نکل گئے. بیٹھو. تیسرا سوال آپ نے پوچھا، من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم لوگوں میں سے کسی مریض کی عیادت کرنے کون گیا؟ کیا تمہارے گاؤں میں تمہارے محلے میں کوئی مریض تھا، کوئی بیمار ہے جس کی عیادت تم نے کی ہو؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ. تیسری بار بھی ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے گاؤں میں فلاں فلاں بیمار تھا، آج میں اس کے گھر گیا اور اس کی عیادت کر کے آیا. آپ نے فرمایا لوگوں یہ تیسری نیکی بھی ابو بکر کے کھاتے میں گئی، یہ تیسرے کام میں بھی ابو بکر آگے نکل گئے. اے ابو بکر بیٹھ جاؤ. اب آخری سوال بتاؤ کون ہے جس نے یہ کام کیا ہو؟ من تبی منکم اليوم جنازۃ، آج کون ایسا آدمی ہے جو کسی جنازے کے پیچھے پیچھے قبرستان تک گیا ہے، نماز جنازہ سے لے کر قبرستان تک جا کر اس کو مٹی تک دیا ہے؟ کون ایسا ہے جس نے جنازے کی نماز سے لے کے کاندھا دینے سے لے کر مٹی تک دی ہو، قبر تک پہنچا ہو اور اس کو مٹی دے کر آیا ہو؟ کوئی ہے جو جنازے کے پیچھے پیچھے چلا ہو؟ فقام ابو بکر فقال انا. چوتھی بار بھی ابو بکر صدیق اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی آج میرے یہاں کسی کی مٹی ہو گئی، انتقال ہو گیا، میں اس کے جنازے میں گیا، میں نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، بلکہ میں قبر میں بھی اترا، میں نے اس کی باڈی کو قبر میں اتارا بھی، اور قبر میں اتارنے کے بعد پھر میں نے مٹی بھی دی، میں نے یہ کام بھی کیا ہے. اب اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں جس انسان کے اندر یہ چار خوبیاں ایک ہی دن میں جمع ہو جائیں، جس انسان کے اندر یہ چاروں خوبیاں جمع ہو جائیں، جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو، جو مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو، جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہو، وجبت علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے.